سب سے پہلے میری قوم کو میرا سلام اور بلوچ شہیدوں کو جنہوں نے ہمارے بہتر اور خود مختار کل کے لیے اپنی جانیں دی۔ اس وقت آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہمیں جیل ٹرائل کا سامنا ہے جو دا جیل میں چل رہا ہے، جس میں بے بنیاد کیسز میں ہمیں نامزد کیا گیا ہے، جن کیسز سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں بھی ہمارے اگینسٹ FIR درج کیے گئے ہیں اور ہمیں ان میں جو ہے منافقانہ اور جو اسٹیٹ کا کردار ہے وہ بالکل منافقت پر مبنی ہے۔ ان کے جعلی گواہ ہے، ان کے جعلی مقدمات ہیں، ان کے 2 نمبر جج ہیں جو آتے ہیں وہاں پہ، اور ایسے ٹرائل کیا جاتا ہے جیسے وہ جج خود اسٹیٹ کا اور حکومت کا ترجمان ہو۔ نہ وہ ہمارے کونسل کی بات سنتے ہیں، نہ وہ ہمارے بات سنتے ہیں جو ہم ان سے کہتے ہیں۔ آگے سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی سنتا کون ہے، آپ بولتے رہے، ہمیں جو کرنا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں جو وہاں سے اوپر سے جو ISI، جو MI، جو اسٹیٹ ہے یا حکومت ہے، اور جو اس وقت بلوچستان میں جو ایک پپٹ حکومت ہے، ان کی طرف سے جو انہیں ہدایت جاری کیے جاتے ہیں وہ وہی جو ہے قانون اپلائی کرتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس بک میں قانون ہے، ہم اس کے تحت آپ کا ٹرائل کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جو اسکرپٹ ان کو دیا جاتا ہے رات کو، وہ اسی کے تحت ہمارا ٹرائل چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کے حالات ہے اس وقت جیل میں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جو اخبار آتے ہیں ان میں صرف اور صرف یہی کہا جاتا ہے کہ بلوچستان جو ہے ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، لیکن اگر بلوچستان کا حقیقی چہرہ دیکھا جائے، وہ حقیقی تصویر دیکھی جائے، تو ہر دن کسی سڑک کنارے، کسی صحرا میں، کسی چوک چوراہے پہ ایک لاش آپ کو پڑی نظر آئے گی۔ وہ لاش جو ہے ایک زندگی کی اتنی اہمیت اس اسٹیٹ کے جو ہے حکومت کی نظروں میں نہیں ہے جتنا کہ ایک روڈ بنانے والے کے، جتنا کسی پنجابی مزدور کا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر وہ پنجابی مزدور کی زندگی کی اہمیت ہے تو ایک عام بلوچ نوجوان کی زندگی کی بھی اہمیت ہے کہ اس کے بھی کیس کو آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے اپنے اخبار میں، آپ کے نیوز چینلز پہ اور آپ کے پوڈ کاسٹ میں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بالکل بھی آج جس ٹرائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس میں جن لوگوں کو کہیں پہ بھی مارا جائے تو ان پہ کہا گیا ہے کہ ان کو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے اماں پر مارا گیا ہے، انہیں بیبر بلوچ کے اماں پر مارا گیا ہے، یا شاجی کے اماں پر مارا گیا ہے۔ لیکن اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے، اس میں اگر آئین فالو کیا جاتا ہے، تو آپ ان مقدمات کو باریک بینی سے دیکھیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ ایک سیاسی تنظیم، ایک پرامن تنظیم کس طرح ایسے پرتشدد واقعات میں ملوث ہو سکتی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو پاکستان کے آئین و قانون کے تحت اپنے تمام تر جو ہے کام کر رہی ہے، صرف اور صرف جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے ہم صرف اسی پہ بولتے تھے، جو ماورا آئین قتل کیے جاتے تھے بلوچستان میں ہم انہی پہ بولتے تھے، لیکن آج ہمیں جن مقدمات میں جیل میں بند کیا گیا ہے وہ قتل کے مقدمات ہے، وہ دہشت گردی کے مقدمات ہے، وہ بم دھماکوں کے مقدمات ہے، اور وہ ایسے مقدمات ہیں کہ جن میں ہم نے قانون توڑنے کی کوشش کی ہے، اور ان کیسز میں ایسے گواہ پیش کیے جا رہے ہیں جنہیں سرکار نے خود بنایا ہوا ہے۔ جب عدالت لگتی ہے اس سے پہلے جج انہیں اپنے چیمبر میں بٹھا کے ان کی کلاس لیتے ہیں اور وہ اسکرپٹ انہیں دیتے ہیں جو ان کو ایجنسیوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں مانتے، اور جو آپ کا آئین اور قانون ہے ہم نے اس کے تحت اپنے کام کیا اور آگے کرتے جائیں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں جیل خاموش کیا جا سکتا ہے، ہمیں جیل میں بند رکھ کے ہماری آواز دبائی جا سکتی ہے اور اس نظریے کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہ سب ان کی جو ہے خوش فہمی ہے۔ بہت شکریہ۔